الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہمارے پڑوسی ملک بھارت انڈیا میں کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں اور بہت زیادہ مسائل ہیں، ان میں آکسیجن ختم ہو رہا ہے ان کا، اور اس طرح دیگر بہت زیادہ مسائل ان کو پیش آ رہے ہیں۔ تو پاکستان سے بہت سے لوگ مسلمان ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بہت سی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر لوگ ان کے ساتھ وہ ہمدردی بانٹنے کے لیے، ان کا دکھ بانٹنے کے لیے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پوسٹ وغیرہ شیئر کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک گروپ ایک ایکٹیو ہوا ہے اس طرح سے کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں ایک پروفیسر شہزاد جویہ صاحب، تو انہوں نے ایک پوسٹ کی کہ اظہار کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کا اور ان کے ساتھ مطلب اظہار یکجہتی کے لیے تو دعا کی انہوں نے اس میں، تو نیچے ایک کامنٹ تھا جس میں ایک آیت کو منشن کر کے کسی نے وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ، کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ کے لیے یہ نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ تو اس آیت مبارکوں کو پیش کر کے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ انڈیا والوں کے لیے دعا کرنا وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس طرح مطلب بہت سے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین مکمل فطرتی دین ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے آپ انسانیت کا اگر درد رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہمیں مل جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کفار کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات قرآن کو ہم جب دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس غلے کے جو ہے وہ نگران تھے اور آپ بادشاہ تھے، تو آپ نے تمام رعیت کو وہ دیا، یہ نہیں کہ جو ان کا کلمہ پڑھتا تھا یا جو مسلمان تھا یا جو مومن تھا جو ایمان والا تھا ان کو دیا اور دوسروں کو نہیں، بلکہ سب کو نوازا۔ تو اس طرح بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر کفار کو اگر مسئلہ بنا ہے تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ، اور یہ حدیث مشہور ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ بیمار تھا، تو نبی پاک علیہ السلام جو اس کے پاس اس کے گھر میں اس بچے کے پاس جو ہے اس نوجوان لڑکے کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے ان کی بیمار پرسی کے لیے، تو اور ایسی بہت سی مثالیں مطلب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اب اس قرآن کی آیت کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور ایمان والوں کو اس بات سے روکا گیا کہ جو حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، حالت کفر میں اس دنیا سے ان کا انتقال ہو جائے، اور ان کے لیے اب مغفرت کی طلب کرنا کہ رب ان کو معاف کر کے جنت میں جگہ عطا فرما دے، تو اس کا مطلب یہ ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں ہمارے بھائی موجود ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ پوری دنیا سے اس وبا کا جو ہے وہ خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔